A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students of 10th class, we are dealing with the chapter the outcomes of democracy. Today we will know about the RTI Act. Dear students, RTI stands for Right to Information Act. RTI, Right to Information Act. It is an important outcome of democracy. This Right to Information Bill came into existence in 2005, and in the month of October 12. So we can say the RTI Act bill came into force in 12 October 2005. It is an important outcome of democracy. It aims at making public institutions transparent and accountable. Dear students, before this act, you had no we can say you had no right to know what had happened to the government money. You would not get the proper information from the government departments, and generally if اگر آپ کسی جگہ پہ جاتے اس لیے کہ یہ جاننے کے لیے کہ آپ کے گاؤں میں سڑک کے لیے کام آیا تھا، اس کے لیے ٹینڈر نکل گئی تھی، تو اس میں جو پیسہ آ گیا کتنا آ گیا اور جو پیسہ خرچ ہوا کتنا ہو گیا، تو یہ اس طرح کی جانکاری اگر آپ 2005 سے پہلے کسی ڈپارٹمنٹ سے حاصل کرنا چاہتے، شاید آپ سے یہ انفارمیشن شیئر نہیں کی جاتی، کیونکہ وہاں کا متعلقہ افسر جو تھا وہ آپ سے کہتا کہ آپ کو یہ حق نہیں بنتا ہے کہ آپ ہمیں پوچھو گے، ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے، ہمیں جو ہمارے افسرس ہیں وہ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، تو آپ کا کوئی حق نہیں بنتا ہے۔ لیکن 2005 میں جو رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ وجود میں آ گیا، اس کی بنا پر ہر ایک کو، مثلا آپ ایک طالب علم ہو، آپ کسی جگہ پہ فارم بھرو گے، اگر آپ کو لگے گا کہ وہاں کوئی انجسٹس ہوئی ہے تو آپ یہ انفارمیشن حاصل کر سکتے ہو۔ آپ ایک اپلیکیشن دے سکتے ہو، اس میں آپ 10 روپے کی فیس بھر سکتے ہو ٹریجری میں، اور آپ اس متعلقہ پوسٹ کے بارے میں ہر قسم کی جانکاری حاصل کرو گے۔ اگر آپ کو لگے گا کہ کام انجینون ہوا ہے، یہ انجسٹس ہوئی ہے، تو آپ حقدار آپ کو حق ملے گا یہ صحیح جانکاری کا۔ تو اگر اس میں کسی قسم کی لایت و لال گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ہوگی، یعنی کہ جہاں پر آپ اپنی یہ انفارمیشن گیدر کرنا چاہتے ہو، رزلٹ آپ جہاں پر چاہتے ہو، تو اس بارے میں اگر وہاں کوئی لایت و لال ہو رہا ہے، ڈیلے ہو رہا ہے، تو اس کے خلاف گورنمنٹ کی جانب سے کارروائی، اس آفیسر کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے اگر آپ کو معقول جواب معقول وقت میں نہیں دے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑا آؤٹ کم ہے اس ڈیموکریسی کا۔ And this act was enacted in 2005 in India and is now a fundamental right of a citizen. Now it is one of the fundamental rights that you can know any work, any kind of information from any department. It is one of the most important legislations passed after 1947. It empowers an ordinary citizen to access the right to information in public offices, and therefore
participate in good governance by minimizing corruption and other evils. The public information officers have been set in all the offices for citizens to obtain government records. تو پیارے بچوں یہ اس ایکٹ کا یہ کرکس ہے کہ اس کی روح سے کسی بھی کوئی بھی سرکاری محکمہ جو ہے اس کے بارے میں آپ جانکاری حاصل کر سکتے ہیں. مثلا میں آپ کو بتاؤں گا، آپ ایک گاؤں میں رہتے ہو، سپوز آپ یہ جاننا چاہو گے کہ ہمارے یہاں پر ہمارا ہائی اسکول ہے، تو اس ہائی اسکول میں کتنے پوسٹس ہیں، ہیڈ ماسٹر کے کتنے پوسٹ ہیں، ماسٹرز کے کتنے پوسٹ ہیں، ٹیچرز کے کتنے پوسٹ ہیں، کلاس 4 کے کتنے پوسٹس ہیں. سپوز آپ یہ جاننا چاہتے ہیں، آپ سمپلی ایک اپلیکیشن دے سکتے ہیں، آفس میں ڈال سکتے ہیں، تو آپ کو 15 دن کے اندر جانکاری ملے گی. اگر 15 دن کے اندر آپ کو جانکاری نہیں ملی تو اس متعلقہ آفیسر جس کو انفارمیشن پرووائڈ کرنی تھی اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے قانون کے تحت. تو اگر یہاں یہ بات بھی ضروری ہے کہ وہ صحیح انفارمیشن دینے کا پابند ہوگا، کوئی کسی قسم کی غلط انفارمیشن پرووائڈ نہیں کی جاتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس سے کرپشن، مطلب اس رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کی وجہ سے کرپشن کا خاتمہ ہو گیا، کیونکہ اب کوئی بھی کسی قسم کی جانکاری مطلب اب رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کی جانب سے کر سکتا ہے. اگر کسی جگہ پہ 10 سال پہلے بھی کوئی غلط بندہ ایلیگلی مطلب ملازم لگا ہے، یا کوئی ایلیگلی کوئی کام ہوا ہے، یا کوئی کام ایسے بھی کہا جاتا ہے کہ ہم روزمرہ پڑھتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ اتنے لاکھوں روپے خرچ کیے گئے لیکن زمینی لیول پر کام کچھ نہیں ہوا ہے. تو ایسی انفارمیشن گیدر کرنے کے لیے واقعی سچ کیا ہے، تو رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ ہمیں یہ سہولت فراہم کرتا ہے کہ ہم اس بارے میں جانکاری حاصل کر سکیں گے. تو پیارے بچوں، یہ تھا رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے متعلق یہ جو ہمارا درس. امید ہے کہ آپ اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے. تو کل ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. خدا حافظ.